اس کے لیے ہمیں اہل سنہ کا تعارف بھی ضروری ہے کہ اہل سنہ ہیں کون۔ یہ بات یاد رکھیں، سنت کا لفظ جو ہے نا، اس کے کئی اطلاقات ہیں۔ ان میں سے ایک اطلاق قرآن کے مقابلہ میں بھی ہوتا ہے، سنت کا اطلاق قرآن کے مقابلہ میں۔ جس طرح ہم عام لفظ بولتے ہیں کتاب و سنت، کتاب و سنت، اس وقت اس سنت سے مراد جو ہے نا، قرآن کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آتی تھی نا، وہ ہے اس سنت سے مراد۔ اور ایک سنت کا اطلاق جو ہے نا، یہ بھی یاد رکھیں، بدعت کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ بدعت یعنی سنت اور بدعت، یہ جو یہاں سنت کا لفظ ہے نا، اس اعتبار سے لفظ اہل سنہ کہا جاتا ہے۔ یہ اہل بدع کے مقابلہ میں ہے، اہل البدع اور اہل سنہ۔ اور ماضی میں یعنی شروع میں تابعین کا دور، اس وقت یا تبع تابعین کا دور، محدثین کا دور، یا اہل سنہ کا لفظ جو ہے نا، یہ بہت ہی معروف ہے، اور یہ اہل البدع کے مقابلہ میں بولا جاتا تھا۔ اہل سنہ وہ تھے جنہوں نے ہر مسئلے کے اندر کتاب و سنت کو دیکھا۔ اس جگہ پر جو سنت کا لفظ ہے نا، اس میں یہ چونکہ قرآن کے مقابلہ میں نہیں ہے، چاہے قرآن سے بھی کوئی مسئلہ اخذ کیا گیا ہو نا، ثابت ہو، وہ بھی سنت میں داخل ہے۔ اہل سنہ چونکہ یہاں بدعت کے مقابلہ میں ہے، چاہے وہ قرآن سے مسئلہ ہو یا حدیث سے مسئلہ ثابت ہو، جو اہل سنہ نے اختیار کیا ہے نا، اس اعتبار سے ان کو اہل سنہ کہتے ہیں۔ کیونکہ اہل سنہ نے حدیث کی کسی بھی نوع کا انکار نہیں کیا، حدیث کی کسی نوع کی نفی نہیں کی۔ باقی جو اہل بدع تھے نا، ان کے دور میں پرانے اہل بدع، انہوں نے کسی نہ کسی نوع کا انکار کیا تھا، نفی کی تھی۔ نوع سے میری مراد یہ ہے کہ مثلاً صفات کے بارے میں جو احادیث ہیں، اس نوع کی حدیث، اس قسم کی حدیث جن کا صفات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، یہ جہمیہ اور معتزلہ نے جو ہے نا، ان کی نفی کی تھی۔ یہ اس اعتبار سے وہ اہل سنہ میں نہیں رہے۔ اور اسی طرح مثلاً جو تقدیر سے متعلق احادیث ہے نا، تقدیر کو ثابت کرنے والی احادیث، وہ قدریہ نے ان کی نفی کر دی تھی۔ قدریہ نے، جو نفات قدر ہیں، اس اعتبار سے وہ اہل سنہ سے خارج ہو گئے ہیں اس مسئلے میں۔ اور اسی طرح یہ صحابہ کے فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں، یہ اہل تشیع نے، رافضیوں نے ان کی نفی کر دی تھی، صحابہ کرام کے فضائل کے بارے میں۔ اس اعتبار سے یہ اہل سنہ سے خارج ہو گئے ہیں اس مسئلے کے اندر۔ اور وعید میں جتنی احادیث آئی ہے نا وعید کے بارے میں، یہ مرجیہ نے ان کی نفی کر دی تھی۔ مرجیہ ایک فرقہ ہوا ہے، اور اس اعتبار سے وہ اہل سنہ سے خارج ہو گئے ہیں اس مسئلے میں۔ وعید والی حدیثیں انہوں نے نفی کر دی۔ اور وعید کے مقابلے میں وعدہ ہے، لفظ وعدہ، رجا والی احادیث کا معتزلہ نے انکار کر دیا تھا۔ اس اعتبار سے وہ اس مسئلے میں اہل سنہ سے خارج ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ کے فضائل میں یا اہل بیت کے فضائل میں جو احادیث ہیں، ان کا خارجیوں نے انکار کر دیا تھا، تو اس اعتبار سے خارجی بھی اہل سنہ سے خارج ہو گئے۔ اور یہ اصل میں مسئلے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقیدہ واسطیہ کے اندر ایک عنوان اس پر رکھا ہوا، وسطیت اہل سنہ۔ وسطیت اہل سنہ کے اندر 5 باتوں کا ذکر ہے، 5 مسئلے ہیں۔ ان مسئلوں کو اگر بندہ ذہن نشین رکھ لے نا، تو اہل سنہ کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اہل سنہ جو متوسط ہیں اور یہ جو ہے نا معتدل ہیں، اس کی وسطیت کیا ہے ان مسائل کے اندر۔ اور ساتھ 10 فرقوں کا پتہ چل جاتا ہے، 10 موقف جو غلط ہیں، یعنی وہ اہل بدع ہیں جن کے اندر افراط و تفریط پائی جاتی ہے نا، وہ اہل بدع ہیں۔ اور اہل سنہ کے اندر افراط و تفریط جو ہے نا، وہ نہیں پائی جاتی تھی، اس اعتبار سے وہ اہل سنہ ہیں۔